ایشیا کیسے غریب براعظم سے عالمی اقتصادی پاور ہاؤس بنا؟ 1820 میں ایشیا میں دنیا کی 2/3 آبادی تھی اور عالمی آمدنی میں اس کا نصف سے زیادہ حصہ تھا۔ اس کے بعد نو آبادیاتی نظام اور سامراج سے چلنے والی عالمی معیشت کے ساتھ اس کے انضمام کو ایشیا کے زوال کی وجہ قرار دیا گیا۔ اگر آمدنی کی سطح کی بات کی جائے تو 1960 کی دہائی کے آخر تک ایشیا دنیا کا غریب ترین براعظم تھا۔ ترقی کے اس کے سماجی اشارے دنیا کے دوسرے براعظموں کے مقابلے میں بدترین اور اس کی پسماندگی کا مظہر تھے۔ اس وقت بڑے پیمانے پر ایشیا کے معاشی امکانات کے بارے میں گہری مایوسی پھیلی ہوئی تھی، جس کا اظہار سویڈش ماہر اقتصادیات نے اپنی 1968 کی کتاب ایشین ڈرامہ میں بھی کیا تھا۔ اس کے بعد سے نصف صدی میں ایشیا نے اپنی قوموں کی اقتصادی ترقی اور اپنے لوگوں کے حالات زندگی کے لحاظ سے ایک گہری تبدیلی دیکھی ہے۔ جیسا کہ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے، 2016 تک ایشیا کا عالمی آمدنی میں حصہ 30%، عالمی مینوفیکچرنگ میں 40% اور عالمی تجارت میں 1/3 سے زیادہ تھا، جبکہ اس کی فی کس آمدنی عالمی اوسط کے قریب ہو گئی۔ یہ تبدیلی تمام ممالک اور لوگوں کے درمیان غیر مساوی تھی۔ اس کے باوجود اس کی پیشن گوئی کرنے کے لیے ایک تخیل کی ضرورت ہوتی۔ اس مختصر عرصے میں ایشیا کی معاشی تبدیلی تاریخ میں تقریباً بے مثال ہے۔ ایشیائی براعظم کے سائز اور تنوع کے پیش نظر پورے خطے کو دیکھنا ہمیشہ مناسب نہیں ہوتا، لہٰذا ایک تحقیق میں ایشیا کو اس کے 4 جزوی ذیلی خطوں یعنی مشرقی، جنوب مشرقی، جنوبی اور مغربی ایشیا اور مزید 14 منتخب ممالک میں تقسیم کیا گیا، جنہیں ایشیائی 14 کے طور پر بیان کیا گیا۔ یہ مشرقی ایشیا میں چین، جنوبی کوریا اور تائیوان ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا میں انڈونیشیا، ملیشیا، فلپائن، سنگاپور، تھائی لینڈ اور ویتنام۔ جنوبی ایشیا میں بنگلہ دیش، بھارت، پاکستان اور سری لنکا اور مغربی ایشیا میں ترکی۔ یہ ممالک براعظم کی آبادی اور آمدنی کا 5واں حصہ ہیں۔ جاپان کو اس تحقیق میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ یہ ایشیا کا ایک زائد آمدنی والا ملک ہے اور 50 سال پہلے ہی صنعتی ہو چکا تھا۔ ایشیا کے تنوع کو پہچاننا ضروری ہے۔ ممالک کے درمیان جغرافیائی حجم، سرایت شدہ تاریخوں، نو آبادیاتی وراثت، قوم پرست تحریکوں، ابتدائی حالات، قدرتی وسائل، آبادی کے حجم، آمدنی کی سطح اور سیاسی نظام میں واضح فرق موجود ہے۔ منڈیوں پر انحصار اور معیشتوں کے دوسرے ممالک کی مصنوعات اور خدمات کے لیے سہولت فراہم کرنا مختلف ممالک میں اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت مختلف ہے۔ پورے ایشیا میں سیاست کا دائرہ آمرانہ حکومتوں سے لے کر سیاسی جمہوریتوں تک ہے۔ اسی طرح نظریات بھی کمیونزم سے لے کر ریاستی سرمایہ داری تک ہے۔ ترقی کے نتائج ہر جگہ اور وقت کے ساتھ ساتھ مختلف رہے۔ ترقی کے مختلف راستے تھے کیونکہ وہاں کوئی آفاقی حل، جادو کی چھڑی یا الادین کا چراغ نہیں تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔